السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب المواقیت، سبق نمبر ہے 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق علیہ۔ ولفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ وله عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتزيف الشمس للغروب۔ والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذلك أبي داود عن أبي قتادة نحوه۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد، نماز فجر ادا کر لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، اور نماز عصر ادا کر لینے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ بخاری مسلم، اور مسلم کے الفاظ میں ہے نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ مسلم ہی میں جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 وقت ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرا یہ کہ جب دوپہر کو سورج سیدھا کھڑا ہو جائے جب تک کہ ڈھل نہ جائے، اور تیسرا یہ کہ جس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے۔ دوسرا حکم امام شافعی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، اس میں الا یوم الجمعہ کے الفاظ زیادہ ہیں، یعنی نصف النہار، جب سورج عین بیچ میں ہو نصف النہار کے وقت نماز نہ پڑھو مگر جمعے کے روز پڑھ سکتے ہو۔ اور ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند روایت نقل کی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی، جبکہ دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو ان میں سے بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں نماز پڑھنا، اس کے تعلق سے باقاعدہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد نماز پڑھنا، کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے اور وہ مخصوص ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی سی بھی نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، کوئی نفل نماز فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھنی۔ ہاں، فجر کی 2 سنتیں وہ فجر کے نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح عصر کے نماز کے بعد بھی کوئی پیچھے سنتیں فرض رہ چکے ہیں، قضا نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے ظہر کی سنتیں اگر رہ گئی تو وہ عصر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر اور عصر کے بعد
تحیت المسجد کی 2 رکعت پڑھنا یہ بھی درست ہے۔ کوئی بھی جب مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو فجر کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور عصر نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے گا۔ اور یہ تحیت المسجد اور فجر کی 2 سنتیں جو پہلے پڑھنی تھی نہیں پڑھی، بعد میں پڑھے گا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور اب بھی بتائے دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قبیلہ عبد القیس کے لوگ میرے پاس آئے تھے، اس مصروفیت کی وجہ سے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں میں نے نہیں پڑھی اور اب وہ میں نے ادا کی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1233، صحیح مسلم حدیث نمبر 834۔ اسی طرح قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لہا الا ذالک، صحیح بخاری حدیث نمبر 597، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 684۔ جو شخص نماز بھول جائے یا سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ تو قضا نماز پڑھنا بھی فجر عصر کے بعد درست ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعتیں مزید پڑھنے لگا، تو آپ نے پوچھا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسی پڑھی؟ اس نے کہا کہ صبح کی 2 سنت رہ گئی تھیں جو میں نے فرضوں سے پہلے پڑھنی تھی۔ یہ سن کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ سنن دار قطنی، السنن الکبریٰ للبیہقی، اور اسی طرح ابن خزیمہ، ابن حبان، مستدرک حاکم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، الا یہ جو میں نے بیچ میں آپ کو بیان کر دی ہیں، یعنی نفل نماز فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھنی۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ 3 وقتوں میں نماز بھی نہیں پڑھنی اور میت کی تدفین بھی نہیں کرنی۔ سورج طلوع ہو رہا ہو، نہ نماز پنجگانہ نہ نماز جنازہ۔ اسی طرح سورج عین آسمان کے بیچ میں ہو، نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ نماز پنجگانہ، نہ نفل نہ سنت، کوئی سی بھی نماز عین سورج بیچ آسمان کے ہے نہیں پڑھنی۔ سورج ڈھل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نہ جنازہ نہ نماز نہ نفل نہ سنت نہ فرض، سورج کے غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھنی۔ جب مکمل اچھی طرح طلوع ہو کر سورج بلند ہو جائے، سورج نکل آئے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ جب سورج بیچ آسمان ہو نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور یہی معاملہ ہے، نہ ان 3 اوقات میں تدفین کرنی ہے۔ تدفین کے ساتھ نماز جنازہ بھی ہے، یعنی نماز جنازہ بھی ان 3 اوقات میں نہیں پڑھنا۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایات میں ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہو تو جب طلوع ہو جائے یہاں تک کہ وہ طلوع ہو کر بلند ہو جائے، تو اس بلندی سے کیا مراد ہے؟ بلندی سے مراد 1 نیزہ یا 2 نیزے کی مقدار ہے، یعنی اتنا اوپر کو بلند ہو پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایت ساعة شاء من لیل او نہار، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ الترمذی وابن حبان۔
جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، بیت اللہ کا طواف کرنے والے اور اس میں نماز پڑھنے والے کسی شخص کو مت روکو، چاہے وہ دن رات کی کسی گھڑی کسی وقت میں یہ کام کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ مسجد حرام 24 گھنٹے وہاں الاؤ ہے، اجازت ہے۔ طواف کرنے والا دن رات میں جب مرضی آئے طواف کرے، نماز پڑھنے والا بیت اللہ میں دن رات میں 24 گھنٹوں میں جس وقت نماز پڑھنا چاہے اس کو اجازت ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے حوالے سے عام اجازت ہے، جب نماز پڑھنا چاہیں، وہ فجر کے بعد پڑھنا چاہیں، وہ عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ بیت اللہ میں نماز سے مراد طواف کعبہ کے بعد پڑھے جانے والے نوافل ہیں، کہ جیسے حدیث میں ہے، جو باوضو ہو کر طواف بیت اللہ کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ایسے شخص کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت، سعادت، طواف اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ابو داود کے اندر کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی سب وقتوں میں اجازت ہے، اس سے مراد عام نوافل ہیں۔ ابو داود حدیث نمبر 1894، اور امام شافعی علیہ رحمت الرحمن کی بھی یہی رائے ہے کہ بیت اللہ میں فجر عصر کے بعد آپ نوافل پڑھ سکتے ہو، بھلے وہ طواف بیت اللہ کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں یا وہ عام نوافل ہوں۔ عمرے کے دوران میں نے دیکھا کہ بعض لوگ عصر کے بعد طواف نہ کرتے، اور اگر طواف کر لیتے تو 2 رکعت نماز نہ پڑھتے، پھر وہ 2 رکعت طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھ لیتے۔ کیوں؟ کہ یہاں بھی عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، جبکہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، بیت اللہ کو یہ پیکج ملا کہ بیت اللہ مسجد حرام میں آل ٹائم 24 گھنٹے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بھلے وہ طواف بیت اللہ کے بعد کی 2 رکعتیں ہوں یا ویسے نفل پڑھنے کوئی کھڑا ہو جائے۔ تو فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، بیت اللہ کا طواف کرنے والے اور اس میں نماز پڑھنے والے کسی شخص کو نہ روکو، چاہے وہ دن رات کی کسی گھڑی کسی وقت میں یہ کام کرے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث میں آپ نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد۔ تو یہ عبد مناف، مناف کا غلام، عبد غلام، مناف مناف، مناف کا غلام، تو یہ کون ہے؟ مکہ کے مشرکین کا ایک مشہور بت تھا جس کا نام تھا مناف، اس کا نام تھا مناف، اور یہ جس کو عبد مناف کہا گیا، ان کا اصل نام تھا مغیرہ، کنیت تھی ابو عبد شمس، اور بنو مخزوم اور بنو عبد مناف دونوں سے تعلق تھا۔ اور یہ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد تھا، قریش کا ذی وقار سردار شمار ہوتا تھا۔ مغیرہ کو، ابو عبد شمس کو، ان کی والدہ نے اس بت کا خادم بنایا تھا، اس وجہ سے عبد مناف کہلایا، اس وجہ سے عبد مناف کہلایا، یعنی مناف کا نوکر، خادم، خدمتگار۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ باقاعدہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو بت پوجا کرنے والا ہو، قبر پوجا کرنے والا ہو، غیر اللہ پوجا پاٹ کرنے والا ہو، جنت اس کے لیے نہیں ہوتی، جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفق
حمرتو، رواہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ شفق سے مراد سرخی ہے، اسے دارقطنی نے روایت کیا اور ابن خزیمہ وغیرہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح کہا۔ موقوف کا مطلب کہ یہ ابن عمر کا قول ہے۔ شفق سے مراد سرخی ہے، شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی افق آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عربی لغت القاموس الوحید میں شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان پر نمودار ہوتی ہے، عشاء تک یا عشاء کے قریب تک یا اندھیرے کے قریب تک رہتی ہے۔ اب شفق سے مراد سرخی ہے، اس پر تمام ائمہ اور اہل لغت کا اتفاق ہے، مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا موقف تمام سے جدا ہے۔ وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں شفق سے مراد سفیدی ہے جو سرخی کے غائب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان رشید امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی، ان کا بھی یہی فرمانا ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ آج کے اس 39 سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج عین زمین کے بیچ میں ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، ایسے وقت میں جنازے کی تدفین، جنازہ پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سارا کچھ ممنوع ہے۔ اور اسی طرح رہ گیا معاملہ بیچ میں جمعے کا، تو جب سورج عین آسمان کے بیچ میں ہو نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرنی۔ ہاں، نماز جمعہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی سورج ابھی بیچ آسمان کے نہ آیا ہو تو اس سے پہلے پہلے نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ یہ روایت کرتے ہیں جمعے کے تعلق سے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جمعہ ادا کرتے جب سورج ڈھلتا، پھر ہم واپس لوٹتے تو سایہ تلاش کرتے کیونکہ سایہ ہوتا ہی نہیں تھا یا بہت کم ہوتا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ پھر ہم اپنے گھروں کو جاتے تو اس وقت دیواروں کا سایہ اس قدر نہیں ہوتا تھا کہ ہم سائے میں بیٹھ کر آرام کر لیں۔ انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز جمعہ پڑھاتے جب سورج ڈھلتا تھا۔ صحیح بخاری اور اسی طرح ابو داود۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے، پھر ہم اپنے اونٹوں کے پاس جاتے اور انہیں لے کر چلتے جبکہ اس وقت سورج ڈھل رہا ہوتا تھا۔ مسلم کتاب الجمعہ اور نسائی مسند احمد۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ زوال سے پہلے پہلے نماز جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں خطبہ جمعہ زوال آفتاب سے پہلے بھی درست ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں نماز جمعہ زوال آفتاب سے پہلے بھی درست ہے، اور امام احمد کا موقف درست ہے جو کہ احادیث کے اندر بھی ہے۔ ہم نے پڑھی کہ زوال سے پہلے پہلے صحابہ نبی کے ساتھ جمعہ پڑھ کر گھروں کو چل نکلتے، اور اسی طرح کچھ دیگر ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہوگی، تو زوال سے پہلے جمعہ ادا کر لینا یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح ہمیں آج کے سبق سے معلوم ہوا
کہ بیت اللہ میں آل ٹائم نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بھلے وہ طواف بیت اللہ کی 2 رکھتے ہوں یا اس کے علاوہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔